بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ قانون بن گئے یا نہیں؟ قانون بن گئے ہیں، کیونکہ ہوا یہ ہے کہ اس کے بعد اب خصوصی عدالت بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت وجود میں آ چکی، جس نے آج اسی ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں شاہ محمود قریشی صاحب کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا ہے، اور اسی ایکٹ کے تحت جو مقدمات درج ہوں گے ان کی سماعت ان کیمرہ ہوگی۔ صدر مملکت نے کل جو ٹویٹ کیا اس میں انہوں نے کیا فرمایا، اس کی عبارت کیا ہے، اور کیا اسٹاف نے دھوکہ دہی کی صدر مملکت کے ساتھ یا انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی؟ آج صدر مملکت دوبارہ ان ایکشن آئے ہیں، اور جو ان کا سیکٹری ہے اس کی خدمات انہوں نے واپس کی ہیں، اور ایک اور گریڈ 22 کی خاتون افسر ہیں ان کو وہاں سیکٹری کے طور پر تعینات کرنے کی سفارش انہوں نے کی ہے۔ یہ معاملہ الجھا کیوں ہے؟ کہاں خطا ہوئی؟ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ اگلا منظرنامہ کیا ہوگا؟ اور پھر اہم بات یہ، جس مدعے پہ بات تفصیل سے نہیں ہو سکی اسی تنازع کی وجہ سے، کہ یہ جو آفیشیل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ ہے اس میں ترامیم کیا ہوئی تھیں، وہ بھی زیر بحث آنی چاہیے۔ تو ان موضوعات پہ بات کریں گے، شامی صاحب کی اس پر گہری نظر ہے، جناب عرفان صدیقی صاحب ہمیں جوائن کریں گے، احمد بلال محبوب صاحب جوائن کریں گے، اور کچھ قانونی رائے بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ شامی صاحب، یہ صدر مملکت کا جو ٹویٹ ہے نا، اس سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں، صدر مملکت کا جو ٹویٹ ہے اس میں انہوں نے یہ ایک تو حلفاً بیان کیا ہے۔ پڑھوں؟ ہاں، پڑھ دیں آپ۔ یہ ان کا ٹویٹ ہے سر، 20 اگست 2:04 دوپہر کے۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے آفیشیل سیکرٹس ترمیمی بل 2023 اور پاکستان آرمی ترمیمی بل 2023 پر دستخط نہیں کیے، کیونکہ میں ان قوانین سے متفق نہیں تھا۔ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ وہ بغیر دستخط شدہ بلز کو مقررہ وقت کے اندر واپس کر دیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے۔ میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ آیا وہ واپس جا چکے ہیں، اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں۔ تاہم مجھے آج پتہ چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف کیا۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ اور آخری جملہ بڑا قابل غور ہے، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے۔ یعنی اقرار کر لیا کہ بن گیا قانون۔ اس لیے کہ اگر صدر 10 دن تک کسی قانون کی منظوری نہیں دیتے اور اس کو واپس بھی نہیں بھیجتے تو وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے، اور اسی لیے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا گزٹ آف پاکستان میں۔ جی، اب یہ قانون بن چکا، اس لیے تو عدالت بن گئی۔ اس کے نتیجے میں ایک خصوصی عدالت بھی قائم ہو گئی۔ اب اس پر بحث تو جاری ہے، پر معاملہ تو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جائے گا، کیونکہ جو ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، اعتزاز احسن صاحب اور ان کے ہم نوا، وہ کہتے ہیں کہ یہ صدر اگر پہلے صدر بھیجے گا بل جوائنٹ ہاؤس میں جائے گا، جوائنٹ ہاؤس میں جب پاس ہو جائے اس کے بعد صدر اگر منظوری نہیں دے گا 10 دن کی تو وہ منظور شدہ تصور تو ہوگا۔ پھر وہ منظور شدہ تصور ہوگا۔ پہلے مرحلے میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے دوست ہیں طارق کمال قاضی صاحب، بڑے سینئر ایڈوکیٹ ہیں، ان کی بھی یہی رائے ہے، مجھ سے یہی گفتگو کر رہے تھے۔ لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اس میں آئین میں یہ لکھا ہوا ہے، اب اس کی تشریح جو بھی ہو جائے کہ 2 مرحلوں میں ہو، 1 مرحلے میں ہو، کہ یہ 10 دن تک اگر صدر منظور نہیں کریں گے اور واپس بھی نہیں بھجوائیں گے تو سمجھا جائے گا کہ منظوری دے دی گئی تو ہے۔ یہی خواجہ آصف ایک لاطینی محاورے کا استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خاموش رہا گویا اس نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ خاموشی نیم رضامندی کہتے ہیں نا۔ لیکن صدر صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے نا، اس ٹویٹ سے بھی یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ صدر صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ قانون بن چکا۔ یہ جملہ جو ان کا نا، لیکن میں ان لوگوں سے معافی مانگتا ہوں جو اس سے متاثر ہوں گے، یعنی وہ مان چکے۔ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ قانون نہیں بنا، یہ غیر مؤثر ہے، کیونکہ میں نے اس کو واپس بھجوا دیا تھا، حکم دے دیا تھا۔ تو بہرحال دیکھیے، اب ایک اس کی
कुरेद पड़ताल इरफान सिद्दीकी साहब तशरीफ ले आए। क्या होगी। अब सदर साहब ने अपने सेक्रेटरी को वापस वक़ार भेज साहब, दिया जी, है सिफारिश की है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में। वो भी ग्रेड 21 के या 22 के या 22 के अफसर होंगे, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं। अब अच्छा, अब मसला कौन है? अमले में एक बंदा तो नहीं आता ना। देखिए सदर साहब जो है ना, हाँ, कहा जाता है, ये एक कानूनी राय ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी हैं कि हुक्म वही होता है सदर का जो तहरीरी तौर पर जारी किया जाए। माजी में फ्रांस साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। माजी में जब भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया हुआ है, अगर जुबानी हुक्म दिया गया है तो वो हुक्म तस्वुर नहीं होगा, लेकिन अभाम पैदा हुआ है। अब सदर मुमलकत हैं, अब हम मीन मेख उसमें निकाल नहीं सकते। हमारे अशफाक अहमद खान साहब कहा करते थे कि अगर भाई अम्मी कहती है ना, अम्मा कहती है बेटे ये तुम्हारा बाप है, तो मान लिया करो। डीएनए नहीं कराया करते उसके बाद। माँ की भी सेंटिटी है ना, तो सदर पाकिस्तान को जो मनसब है उसकी भी सेंटिटी है। तो वो जो कह रहे हैं मान लें। जब मान लिया उन्होंने, वहां अभाम पैदा हुआ, लेकिन कानून तो ये बन गया। अब अदालत में मुशगाफियां होंगी। तो अब इरफान सिद्दीकी साहब से मालूम कर लेते। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम शामी साहब और जामी साहब, कैसे हैं आप? इरफान साहब, ये तो एक बड़ा तारीखी मामला हो गया है। मेरा ख्याल दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी सदर का हुक्म जो है उसकी अदूली हुई हो, उसे तस्लीम ना किया गया हो। तो एक आपका बिल मंजूर करदा जो है वो गुम हो चुका है, और एक सदर साहब की जो ये दो ही मुनफरद ख्वाहिश है उसका मालूम नहीं हो रहा। जी शामी साहब, बहुत शुक्रिया। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था और आपने दोनों जाविये बयान किए हैं। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि सदर मोहतरम का जो ट्वीट आया है कल, उसमें अब कम से कम इतना वक्त गुजरने के बाद कोई जर्रा बराबर अबहम बाकी नहीं रह गया है। कैसे सर? उन्होंने जी मैं बताता हूँ। उन्होंने, देखिए आपके सामने है, अभी आपने पढ़ा है। जी। और पहली बात वो ये कहते हैं कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी बिल 223 और पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। जी, ये कहा। एक चीज वो एडमिट कर रहे हैं कि मैंने साइन नहीं किए। ठीक है, उसकी वजह बताते हैं, आगे ही बताते हैं वजह क्या है। क्योंकि मैं इन कवानीन से मुत्तफिक नहीं था। बिल्कुल ठीक। ये बात जो वो ट्वीट पे लिख रहे हैं 11वें या 12वें दिन, हाँ जी, ये बात उन्होंने पहले दिन उन बिलों पे लिख के उनको वापस क्यों नहीं किया? बड़ा अहम नुक्ता है। वो जी 10 दिन और 10 रातें ये बिल पड़े रहे। 2 को गया और 12 तक पड़ा रहा, फिर 8 को गया और 18 तक पड़ा रहा। फिर खबरें भी नचर हो गई, खबरें नोटिफाई हो गया। और उसके बाद वो ये कहते हैं, अब कहते हैं कि मैं इन बिलों से, देखें ना, जिस 75 आर्टिकल का हम हवाला देते हैं उसमें आर्टिकल के 2 सब सेक्शन या सब आर्टिकल हैं सबऑर्डिनेट। ए कहता है कि सदर उसकी असेंट दे देगा, ओके डन, वापस आ गया और कानून बन गया। दूसरा कहता है कि सदर अगर असेंट नहीं देगा तो वो रीजंस देगा, जस्टिफिकेशंस देगा, अमेंडमेंट्स तजवीज करेगा और दोनों ऐवानों को बताएगा जी कि इसको रिकंसिडर करे। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सदर ने तीसरा ऑप्शन अडॉप्ट किया। ना उन्होंने असेंट दी, ना उन्होंने कोई इख्तलाफी नोट लिखा। उन्होंने कहा इनको वापस भेज दो। ये कोई ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो वो सी होता, नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात जिसका एतजाज साहब, मैं तो खैर कानूनदान नहीं हूँ, लेकिन तीसरा जो एक्ट है पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन का, वो वहां शुरू होता है जहां सदर के एतराजात वाला बिल आता है और रिकंसिडरेशन का अमल होता है। जब कोई एतराज ही नहीं है, जब कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है, तो किस चीज को मजलिस शूरा रिकंसिडर करे? वो तो पास कर चुकी है ऑलरेडी। यानी आप ये फरमा रहे हैं सादा लफ्जों में कि एतराजात को देखने के लिए ज्वाइंट सेशन फिर बुलाया जाता है। यस, जब एतराज नहीं आता तो ज्वाइंट सेशन वाली जो शर्त है वो साखत हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वो और ये सदर साहब को मालूम, इसलिए मैं कहता हूँ कि उनका जो ट्वीट है वो बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो आगे चल के कहते हैं मैंने अपने अमले से कहा कि वो बगैर दस्तखत शुदा बिल, क्यों भाई बगैर दस्तखत शुदा क्यों? ये कहाँ से ऑप्शन लिया आपने? मुकर्ररा वक्त के अंदर वापस करें। गोया उन्हें 10 दिनों का भी इदराक था, उन्हें पता था कि 10 दिन मुकर्रर है। आगे चलिए, वो कहता ताकि
وہ ہر ایک چیز کی خود وضاحت کر رہے ہیں تاکہ انہیں غیر مؤثر بنایا جا سکے. صدر کے نزدیک ان کے غیر مؤثر بنانے کی صرف ایک ہی شرط تھی کہ وہ صدر یہ سمجھتے کہ وہ 10 دن کے اندر بغیر دستخطوں کے واپس آ جاتے، جو کہ نہیں آئے. اور صدر خود یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ نہیں آئے، آگے وہ بتاتے ہیں میں نے ان سے کئی بار تصدیق کی کہ وہ واپس جا چکے ہیں اور مجھے یقین دلایا گیا کہ وہ جا چکے ہیں. آگے کہتے ہیں تاہم مجھے آج پتا چلا کہ میرا عملہ میری مرضی اور حکم کے خلاف کیا. آپ کی مرضی اور آپ کا حکم جو ہے اس کی آئین گنجائش پیدا کرتا ہے 75 کے اندر. آپ حکم بھی دیں، آپ مرضی بھی اپنی وہاں رقم کریں، اپنے تحفظات بھی دیں. وہاں تو نہ آپ نے مرضی کوئی رقم کی، نہ کوئی حکم دیا کسی کو. اور حالانکہ ماضی میں وہ کسی بھی ایسے معاملے پہ جو ان کے اعتراضات یا تحفظات تھے انہیں بھی وہ شیئر کرتے تھے ٹویٹ کی صورت میں کہ فلاں بل پہ انہیں یہ تحفظات. اور جب خبر نشر ہو گئی کہ یہ اپروو ہو گیا، نوٹیفائی ہو گیا، اس کے بعد بھی فوراً ان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں آئی. کل دوپہر 2 بجے کی. اچھا سر، یہ اس کا ایک پہلو اور بھی ہے نا، اس پہ بھی روشنی ڈالیں نا کہ ظاہری بات ہے وہ ایک جس صورتحال سے 2-4 ہیں تو وہ اپنے چاہنے والوں کی نظر میں بھی شاید سرخرو ہو گئے ہوں یہ ٹویٹ کر کے، اور قانون پر دستخط کیے بغیر اسے قانون بھی انہوں نے بنوا دیا. دیکھیں بالکل جامی صاحب، صورتحال یہی ہے. وہ ایک سیاسی آدمی ہیں اور ایوان صدر کے اندر سیاستدان رہے ہیں. میں رفیق تارڑ صاحب کے ساتھ رہا ہوں 3.5-4 سال. میں سارے عمل کو بھی جانتا ہوں. شامی صاحب کو بھی معلوم ہے کہ وہاں بڑے ماہرین ہوتے ہیں قوانین کے. ابھی ہمارے مشترکہ دوست ہیں، شامی صاحب کے بھی دوست ہیں، میرے بھی دوست ہیں، جسٹس چودھری اعجاز صاحب جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے لاہور کے اور پھر سپریم کورٹ میں رہے، وہ ایوان صدر میں رہے ہیں ایک طویل عرصہ ممنون حسین صاحب کے ساتھ. اور اب زاہد حسین صاحب ہیں، جسٹس زاہد حسین جو سابق چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے. اس لیول کی مشاورت ہوتی ہے، اس لیول کی گائیڈنس ہوتی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ جس دن 54 کے قریب جو بل ہیں پاس کیے پی ٹی آئی نے اور وہ چلے گئے تو کسی بل پہ کوئی اعتراض انہوں نے نہیں لگایا. ریکارڈ ہے الوی صاحب کا کہ 77 آرڈیننس بغیر تحقیق کے جاری کیے انہوں نے بغیر تحقیق کے اسمبلی توڑی، انہوں نے بغیر تحقیق کے فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کیے، انہوں نے بغیر تحقیق کے اور بھی بہت کچھ کیا. تو یہ پارٹیزن رول جو رہا ہے، ہمارے صدور رہے ہیں سیاسی، لیکن اتنا کبھی نہیں رہا. اب انہوں نے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ شاید ان سے عہدے سے ہٹنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان ادر ورڈز میں تو کر چکا ہوں، میں تو پہلے سے نہیں کر چکا ہوں، اور میں عہدے کے وقار کے لیے کر چکا ہوں. دیکھیں کسی وقار نامی اہلکار کو نکال کے ان کا وقار بحال نہیں ہوگا. ان کا وقار بحال ہوگا اس سارے معاملے کی کھل کے بات کرنے کی ریزرویشن. یہ تو خیر آپ کی ذاتی رائے ہے، لیکن ایک بات میں یعنی ایوان صدر میں کوئی حکم زبانی نہیں ہوتا، لکھا جاتا ہے ایک ایک لفظ. جی ہاں شامی صاحب، میں خود ان چیزوں کا گواہ ہوں. ایک ایک لفظ دیکھیں جب تقرر ہوا ہے پرویز مشرف صاحب کا، مجھے یاد ہے کہ وہ فائل لے کے نواز شریف آئے اور تارڑ صاحب نے وہ فائل دیکھی اور اس پہ جملہ تھا کہ پریزیڈنٹ میں لائک ٹو سی بیفور دا نوٹیفیکیشن از ایشوڈ. تو صدر صاحب کے لفظ مجھے یاد ہے، چونکہ لکھا ہوا تھا لائک ٹو سی، انہوں نے نیچے لکھا سین اور اپنے سائن کیے. ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے کہ کوئی زبانی بات. اور پھر آپ یہ پوچھیں ان سے اگر کوئی ایسا ان تک رسائی ہو کسی کی کہ آپ نے پورے 5 سال کے ٹینیور میں کتنے بل ہیں جو بغیر سائن کے بھیج دیے ہیں اور اس طرح زبانی حکم پہ بھیج دیے. اچھا جی، یہ سر جی ایک بڑا سادہ سا نقطہ ہے کیونکہ آپ خود وہاں پہ کام کر چکے ہیں. کیا ایوان صدر میں یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ عملہ اس قدر حساس اور اہم نوعیت کے بلز کو جیسے صدر صاحب لکھ رہے ہیں ان کو غائب کر لے، ان کی دسترس سے دور کر لے، یا غلط بیانی کر کے یہ جگاڑ نکال لے جو لگی مبینہ طور پر؟ یہ ممکن ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک لمحے کے لیے میں سوال سے آگے نکل کے پھر سوال پہ بھی آ جاتے ہیں. میں شامی صاحب نے جو نقطہ اٹھایا ہے ایسا ہو گیا، ہم مان لیتے ہیں کہ صدر نے کوئی ہدایت دی، اس کی خلاف ورزی ہو گئی، اس پہ عمل نہیں ہوا. اب یہ ٹویٹ کرنے کے بجائے صدر محترم یہ ٹویٹ کر سکتے تھے کہ یہ واقعہ ہوا ہے، میری ہدایات پہ عمل نہیں کیا گیا، میں نے سائن بھی نہیں کیے، آئی ڈس ایگری وتھ دیز بلز،
اور ان بلوں کو میری طرف سے مسترد سمجھا جائے. میں نے ان کی کوئی اپروول نہیں دی. جب وہ یہ کہتے ہیں جی کہ میں بڑا شرمندہ ہوں اللہ سے بھی اور لوگوں سے بھی اور معافی مانگتا ہوں, تو ہی نیو اٹ, وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. قانون بن چکا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور چیز ہے, اگر مجھے اجازت دیں صرف ایک منٹ. جی جی. وہ یہ ہے کہ صدر محترم کے پاس, جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ آپشن آئین نے ان کو دیا ہی نہیں ہے کہ وہ بغیر سائن کے بل واپس کر دیں. اور جب وہ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایگری ہیں. اب دو معنی نکلتے ہیں نا, کہ وہ ڈس ایگری ہیں یا ایگری ہیں. ڈس ایگری کی صورت میں انہیں لکھنا ہے کہ میں اس وجہ سے ڈس ایگری, انہوں نے لکھا نہیں. میننگ دے بھائی عرفان صاحب, وہ آغا شورش جو ہے ایک بولی سنایا کرتے تھے پنجابی کی, کیا سر؟ پلہ پلہ مار کے بجھا گئی دیوا, اکھ نال گل کر گئی. جی ہاں, جی ہاں. لیکن سر یہ ایوان صدر میں شاید یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ پلہ مار کے. عرفان صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے قیمتی وقت دیا. احمد بلال محبوب صاحب کو زحمت دی تھی, کیونکہ وہ ایک بات جو ابتدائی میں ہم نے عرض کی تھی کہ اس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی ترامیم میں کیا ہے ایسا مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اب اگر یہ بل واپس بھجوا دیے جاتے تو پھر ان کو جوائنٹ سیشن کے سامنے آنا تھا. تو جوائنٹ سیشن تو ہے ہی نہیں, اور قومی اسمبلی موجود نہیں ہے. وہی تو عرض کر رہا ہوں. اس لیے انتخابات کے بعد پھر ان کا مطالعہ کر سکتا تھا جوائنٹ ہاؤس. ٹھیک, تب تک اس سے مؤخر ہو جاتا, تب تک یہ معلق رہتا. ٹھیک ہے. اب صدر صاحب جو ہیں انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے اعتراضات کیا کیے, نوٹ کیا لکھا. مطلب ایک زبانی کلامی جو بات ہوئی ہے اسی سے ابہام پیدا ہو سکتا ہے, اور ہوا ہے. لیکن ان کی بات مان لیں نا آپ, معاف کر دیں ان کو. ٹھیک ہے, جو متصرین ہیں ان سے وہ معافی کے طلبگار, عمران خان صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب, اور نہ جانے اور اسد عمر صاحب وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ معاف کر دیں صدر پاکستان کو. ہو گئی کوتاہی. چلیں, یہ تو معاف کرنے والوں کے اوپر ہے نا. چلیے, احمد بلال کسی کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے. احمد بلال محبوب صاحب کو نہ کوئی ان کو معاف کرنے پہ تیار نظر آتا ہے. یہی تو المیہ ہے, یہی تو المیہ ہے. المیہ یہی ہے. ہمیں تو بیچاری وہ ایمان مزاری پکڑی گئی ہیں, اب چودھری پرویز علیہ صاحب گرفتار ہیں, اور پھر وہ خان صاحب کو جیل میں شکایات ہیں. خان صاحب کو جیل میں شکایات ہیں. اللہ توبہ کر کے آج ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے یہ فیصلہ دیا ہے بھائی ان کی ضمانت برقرار ہے, ان کو کسی خفیہ مقدمے میں پکڑا نہیں جائے. پرویز علیہ صاحب کیا بات. اچھا, احمد بلال صاحب وہ بھی دیکھیے ضعیف ہو چکے ہیں, بزرگ ہیں, اور مجھے تو سچی بات یہ ہے کہ ان کے معاملے میں بڑی سخت تشویش ہے. چلے احمد صاحب, یہ ترامیم جو ہوئیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں, جو کہ اب قانون بظاہر بن چکا ہے, یہ کیا تھی, ان کا کیا امپیکٹ کیا ہوگا؟ یعنی اگر یہ پرانا ایکٹ رہتا برقرار تو پھر اس سے کیا فرق پڑ سکتا تھا؟ بہت شکریہ شامی صاحب. یہ مجھے لگتا یہ ہے, جب میں نے اس ایکٹ کو پڑھا اور اس کے اندر تبدیلیوں کو اس کے اندر انسرٹ کر کے پھر اس کا مطلب نکالنے کی کوشش کی, تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ جو تجربات ہماری حکومت کو اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کو گزشتہ کچھ عرصے میں 9 مئی کے خاص طور پہ واقعات سے ہوا ہے, اس کی روشنی میں انہوں نے کچھ چیزوں کو لا کو ذرا اس کے مطابق امپروو کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ تمام ایسی پاسبلٹیز جو ہو سکتی ہیں وہ اس کے اندر سمو دی جائیں. تو انہوں نے مثال کے طور سے ڈیفینیشنز جو مختلف چیزوں کی ہے نا, وہ اس کا مثلا پلیس, جہاں پہ یہ کس جگہ کے اوپر جو آپ کی سیکرٹ پلیس ہے یا وہ جگہ جس کے اوپر پروہیبٹڈ پلیس ہے, تو اس کی ڈیفینیشن بہت ہی جامع کر دی ہے انہوں نے, کہ وہ جو دفتر ہو, کوئی دفتر کا حصہ ہو, کوئی گزرگاہ ہو, کوئی پہنچنے کی جگہ ہو, یہ ساری کچھ اس پہ ڈال دی ہے. پھر آپ نے اس پہ یہ دیکھا ہے کہ اینیمی کی ڈیفینیشن بہت ہی بڑی کر دی ہے. وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر وہاں پہ بحث ہوئی تو تھوڑی سی وہ ڈیفینیشن بدل گئی, ورنہ یہ اینیمی کی ڈیفینیشن بہت ہی واضح ہے کہ وہ آپ کسی بھی صاحب کے ساتھ اگر کوئی ایسا شخص جو پاکستان کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہو تو وہ اینیمی ہے, اور اس کو ساتھ آپ کا اگر ضبط ہے, آپ اسے ملتے ہیں, آپ کی اس کے ساتھ انگیجمنٹ ہے, تو وہ بھی آپ کے خلاف جرم ہوگا. یعنی جس پر بھی الزام لگا دیا جائے. بس وہ جب بہت شور مچا
سینٹ میں تو پھر اس سے پہلے ایک لفظ کا اضافہ کر دیا گیا نوئنگلی، یعنی جان بوجھ کے اگر آپ کسی کے ساتھ ربط ضبط رکھے ہوئے ہیں تو پھر آپ کا آفینس ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اور ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اگر آپ کے پاس کسی اینیمی کا کوئی ایڈریس ہو یا اس کا نام آپ کے پوزیشن میں سے برآمد ہو جائے تو وہ بھی ایک آفینس ہے۔ یعنی آپ کی جیب میں سے ایک کاغذ نکلا، اس کے اوپر ساز باز کا ثبوت ہے، جی ساز باز کا ثبوت ہے۔ یہ تو بڑی خطرناک آپ بات کر رہے ہیں احمد صاحب۔ بالفرض اگر شامی صاحب یا میرے یا آپ کے موبائل فون میں کسی بھارتی صحافی یا کسی غیر ملکی کا نمبر ہو یا اس کے ساتھ رابطہ ہو، جو کہ ہو سکتا ہے کسی موضوع کے لیے رکھا ہو یا پروفیشنلی رکھا گیا ہو، تو اس کی پکڑ میں تو پھر آ سکتے ہیں۔ بالکل، یہ پڑھنے کے بعد تو مجھے بہت تشویش ہوئی کہ کئی لوگوں کے ایڈریس ہیں جو انڈیا کے رہنے والے ہیں اور ہمارے ساتھ رابطے میں تھے جس زمانے میں ہم یہ آتے جاتے تھے وہاں پہ۔ بلال صاحب اسے آئسولیشن میں تو نہیں دیکھا جائے گا نا، کچھ مشکوک سرگرمیاں ہوں گی پہلے، تب اس کے ساتھ ایویڈنس آئے گی نا، ہر شخص پہ تو لاگو نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر ایسے نہیں لکھا ہوا۔ چلیں اب آپ یہ بتائیں، اس میں سزاؤں کا بھی تو تعین کیا گیا نا، کوئی اثر نہ ہو۔ جی سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے۔ مثلاً اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ انسائٹ کر رہے ہوں کسی کو، کانسپریسی کر رہے ہوں ٹو کمٹ، لیکن ایک تو آفینس کیا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اور ایک یہ کہ آفینس میں آپ نے کو مدد دی ہے، اکسایا ہے، اس پہ انسائٹ کیا ہے، تو وہ بھی ایک یہ نیا اس کے اندر جرائم میں شامل ہے۔ ٹھیک، تو پھر یہ ہے کہ پھر آپ کو جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ بھی اب مقرر کر دیا گیا ہے کہ FIA کا ہوگا اور بیسک پے اسکیل 17 سے بڑا ہوگا اور انویسٹیگیشن 30 دن کے اندر کمپلیٹ کرے گا وہ۔ تو اس قسم کی چیزیں ہیں جو اس کے اندر ڈالی گئی ہیں جس سے یہ بڑا جامع اور بڑا سخت یہ قانون ہو گیا ہے۔ نہیں مگر سزا جو ہے، سزا میں کیا اضافہ ہوا ہے؟ اب یہ ہر چیز کی مختلف سزا ہے۔ عمر قید تک چلی جاتی ہے؟ جی یہ 5 سال کی ہے، کسی کی 3 سال ہے، کسی کی 2 سال ہے، تو اس قسم کی سزائیں موجود ہیں۔ اور وہ میرے خیال بہت ڈاکیومنٹ کی مثلا تعریف جو ہے ڈاکیومنٹ کی وہ بہت وسیع کر دی گئی ہے کہ اس کے اندر وہ ہر چیز شامل ہو سکتی ہے، وہ کاغذ ہے، وہ الیکٹرانک ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہے، تو اس کی ڈیفینیشن بھی، یعنی کسی نے ایسے ڈاکیومنٹ کو اگر چرا لیا ہے یا اپنے پاس رکھا ہوا ہے سائفر کو، وہ جو ملک کی مفاد کو نقصان پہنچا سکتی ہو، جس پہ سائفر ظاہر ہے شامل ہے، تو یہ اس کی ڈیفینیشن اس کا احاطہ بھی کرتی ہے۔ احمد صاحب اب سائفر کا آپ نے ذکر کیا، اس کی کہانی تو سیاستدانوں کی زبانیں بھی ہم سن چکے، ٹی وی چینلز پر جلسے جلوسوں میں ہر جگہ اس کا ذکر ہوا، ڈیٹیلز آئیں، چھپیں خبریں، لیکن اس کی سماعت ان کیمرہ ہوگی۔ جی بالکل سماعت ان کیمرہ ہوگی، یہ تو چونکہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ میں یہی پرووائڈڈ فار ہے اور یہ پہلے سے ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ بلال صاحب ایسی بات ہے، یہ پہلے سے ہے، مگر ایک بات سنیں نا، اب اگر یہ قانون بن چکا ہے، یعنی سپریم کورٹ یہ کہتی ہے، تسلیم کر لیتی ہے، تو پھر تو اس کے مطابق کارروائی ہوگی، اور اگر نہیں بنا تو پھر پرانے بلا ترمیم کے مطابق کارروائی ہوگی، اور پھر اگر یہ قانون بن چکا ہے تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوگا، یہ مؤثر بے ماضی ہو سکتا ہے یا اس کا اطلاق مستقبل پر ہوگا؟ یہ سارے سوالات تو اٹھیں گے نا۔ مؤثر بے ماضی تو اس میں کلیئر ہے کہ نہیں ہے، نہیں ہے، یعنی ہم نے کہا کہ جس دن یہ نوٹیفائی ہوا ہے اس دن سے فوری طور پہ یہ قابل عمل ہوگا، لیکن اس کا مؤثر نہیں، مگر ملزم جو ہے، ملزموں پہ اطلاق ہو جائے گا، یعنی یہ ملزم جو اس وقت زیر حراست ہیں ان پر اطلاق ہو جائے گا اس کا۔ یہ اب مجھے پتہ نہیں، لیکن ہے یہ ود امیجیٹ افیکٹ، تو اگر کسی نے آفینس کمٹ کیا ہوا ہے پہلے تو یہ اگر اس وقت امیجیٹ افیکٹ ہے تو کیسے اس کے اوپر ہوگا مجھے یہ نہیں معلوم، میرے خیال میں تو یہ مستقبل کے لیے ہے۔ بہت شکریہ احمد صاحب، بہت شکریہ۔ سب وکیل اس پہ بحثیں کریں گے، ہوگی مزید شگافیاں ہوں گی۔ ایک بریک ہے سر۔ ویلکم بیک ناظرین، حافظ احسان احمد ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ، ان کو زحمت ہم نے دی تھی تاکہ ان سے بات ہو سکے، لیکن اس سے پہلے نگران وزیر اعظم پہنچے، آج جڑا مالا انہوں نے دورہ کیا ہے، متاثرین سے ملے ہیں، بڑی لاجیکل گفتگو بھی کی،
बड़ी मौसर तकरीर की है उन्होंने। जी हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मुतफरक दरख्वास्त थी, उस पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दे दी इसी हवाले से। चलिए वो तो बहरहाल काजी फायज ईसा साहब भी वहाँ जा चुके, निगरान वज़ीर आला भी उनके साथ थे। और देखिए जो निगरान हुकूमत है वफाकी और हमारी सूबाई ने कमाल तेज़ रफ्तारी से काम किया है और उनके ज़ख्मों पे मरहम रखी है, उनको सीने से लगाया है। और गिरजे जो हैं उनकी तामीर शुरू हो चुकी है, बहाली का काम शुरू हो चुका है। और 20-20 लाख रुपया जो जिनके घर जो हैं मुतासर हुए हैं उनको चेक दे दिए गए हैं। मेरा ख्याल ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है। इतनी कम मुद्दत में इतनी यानी जो आफत ज़दगान है उनको दादरसी के लिए उनकी दादरसी। लेकिन सर वर्ल्ड रिकॉर्ड तो ये भी कायम होना चाहिए कि ऐसे मसले की जो जड़ें हैं नहीं उनको भी खत्म करने पर सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन जो बात बुनियादी बात कही ना हमारे अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने, उनका ये हमारा अकीदा है, यकीन है, ये कोई हमारी प्रोपेगेंडा नहीं है, हमारी कोई यानी हम ये शौकिया लोगों को दिखाने के लिए ये काम नहीं कर रहे। हम इस पे यकीन रखते हैं और जो मसीह भाई हैं और सारी अक़लियतें उनके साथ खड़े। उनका सिख हो, हिंदू हो, अहमदी हो, जो हम जिन्हें मरज़ई कहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता। वो हमारे जो कादियानी दोस्त हैं वो चीखते रहते हैं, चलिए और भेजते रहते हैं पैगामात। हाफिज हसन साहब उनकी इबादत गाहें, उनकी जान, उनकी माल, उस पर भी तवज्जो करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। अब हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये आपको मैं ज़हमत दी है जानने के लिए कि ये सवाल मैं बहुत खुश हूँ इस बात पर। चले पाकिस्तान का सर बुलंद हुआ है, पाकिस्तानियों का सर बुलंद हुआ है। अनवारुल हक काकड़ साहब शाबाश आपको, और मोहसिन नकवी साहब शाबाश आपको। बिल्कुल ठीक है। तो हसन साहब ये फरमाइए कि ये सदर ममलिकत जो कह रहे हैं ट्वीट की सूरत में, आज अपना सेक्रेटरी भी उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट भी वापस ले ले, नया सेक्रेटरी लगाने की बात की है, ये मामला किस हद तक मज़ीद उलझेगा और इसका हल क्या है? राना सना तो कहते हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए। हल तो हो चुका, क्या इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी साहब आपका शुक्रिया और शामी साहब आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया, और थोड़ी सी माजरत कि मैं 5-7 मिनट लेट हो गया हूँ। मैं अब इस पर डायरेक्टली आपने अपना वक्त ज़ाया किया क्योंकि हमारा बात समेट लें आप। हाँ जी जी। अच्छा, उसके अंदर जो नंबर 1 इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर है कि क्या इस वक्त जो इस मुल्क के अंदर चल रहा है कि दुनिया के किसी मुल्क के अंदर जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई हैं? तो पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में भी नहीं हुआ, और पूरी दुनिया के अंदर जितने भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है किसी हेड ऑफ स्टेट ने आज तक ये नहीं कहा कि मैंने अपने स्टाफ को ये डायरेक्शन दी है और स्टाफ ने उस डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं किया। इशू इसके अंदर ये है कि आर्टिकल 75 बड़ा क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट के पास 10 दिन का गोल्डन पीरियड है। क्या? एक सेकंड में कर लो, फिर मैं उस नहीं सदर, वो अब वक्त नहीं है, इसका हल ये आप बताएं। सदर साहब जो है उनके साथ क्या अब कानून तो बन चुका ना ये जी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो गया है 75। अब इसके अंदर एक ही चीज, अब इसकी किसी इंटरप्रिटेशन की जरूरत नहीं है कि कोई 71 को किस तरह कहे या 72 को किस तरह कहे, ये सारी की सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उस फाइल्स के ऊपर जो 2 बिल्स की नेशनल असेंबली की तरफ से आई थी आफ्टर द जॉइंट सेशन, उसके ऊपर अपना रिटर्न लिखा हुआ है कि इसको रिटर्न करो विद द रीजंस टू द सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने उसको रिटर्न नहीं किया, तो इट इज अ डिसऑनेस्टी बाय द सेक्रेटरी ऑफ द प्रेसिडेंट, और जितनी फर्दर प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर हुई है वो सारी की सारी विशिएट हो जाएगी। और अगर उन फाइल्स के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ और वो सिर्फ वैसे पेंडिंग पड़ी रही हैं और 10 दिन का पीरियड गुजर गया है, और प्रेसिडेंट का ये कह देना कि मैंने वर्बली उन्हें कहा था और उन्होंने मुझे कंफर्म किया था, तो पाकिस्तान के किसी कानून के अंदर ना कोई वर्बल ऑर्डर है ना उसकी कोई हैसियत है। और अगर ये चीजें इस तरह हैं तो उसके मुताबिक फिर ये समझा जाएगा कि 75(1) के अंदर जो प्रेसिडेंट को समरी आई है बाय द पार्लियामेंट, चूंकि वो मदर पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ सेरेमोनियल्स हैं, तो वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, वो लॉ है, उसके मुताबिक अमल होगा। बाकी इस चीज़ के अंदर कि ये चीज़ें उस वक्त आनी चाहिए थी मीडिया के अंदर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि बिल्कुल सोशल मीडिया पे ना आते, 3-4 दिन से प्रोसेस चल रहा था,
ان کے ٹویٹ سے آپ دیکھیں کہ ان کا کنسرن ہے اس معاملے کے اندر کہ میں اپنے سٹاف سے پوچھ رہا ہوں وہ مجھے بتا نہیں رہے، ان فائلز کو منگواتے، اس کے بعد یہ اگر وہ نہیں اپنے سائن سے کر کے اس کو بھیجتے۔ اصل ایشو اس کے اندر شامی صاحب یہ ہے کہ جب وہ بل آیا ہے اس کے بعد اسمبلی جو ہے وہ اپنی ٹرم پوری کر چکی تھی، اس صرف سچویشن کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے چیز آئی ہے، ادروائز پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس کوئی ایسی پاور نہیں ہے کہ پارلیمنٹ ایڈوائز کرے اور اس پہ عمل نہ جڑے تو اس لیے وقت کام ہے۔ بہت شکریہ آپ کا سر، بریک آگے چھوٹی صدر پاکستان ہیں، پوت جدو ماں کہہ دے نا ابا تیرا اے ہے پھر ڈی این اے نہیں کرائی دا، مستعفی ہوں گے؟ نہیں کیوں استعفے دیں؟ اچھا کس بات کچھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں بالخصوص نون لیگ لوگوں کو تو عادت ہے اچھا صدر پاکستان کے منصب کا احترام کرنا چاہیے۔ چلیں ایک بریک ناظرین۔ ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔